حدث حذيفة بالذي قال الرسول. عبد الرحمن سائل ہے، اسلام آباد سے پوچھ رہا ہے کہ ہم نے سائنس کے اندر پڑھا ہے کہ انسان بندر سے پیدا ہو چکا ہے، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا اور جنات کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا فرمایا۔ ان کے علاوہ جو حیوانات ہیں، اس بارے میں علماء کرام کا اور سلف کے دو اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ جو حیوانات ہے انسانوں کے علاوہ، چرند ہے، پرند ہے، بندر ہے، ان سب کو اللہ رب العزت نے ماء سے پیدا فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین، کہ اللہ رب العزت نے تمام زندہ سروں کو، تمام ذی روح کو پانی سے پیدا فرمایا، تو اس میں انسانوں کے علاوہ جو حیوانات ہیں وہ بھی داخل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ جتنے بھی حیوانات ہیں، چرند ہے، پرند ہے، بندر ہے، ان سب کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا، جیسے کہ انسان کی اصل اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ قرآن مجید میں اور صحیح احادیث اس بات سے ساکت و خاموش ہے۔ بعض علماء کرام کے اقوال ملتے ہیں، لیکن اس بارے میں ہم کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انسانوں کے علاوہ جو چرند پرند ہے، باقی حیوانات ہے، ان کو اللہ رب العزت نے کس چیز سے پیدا کیا، ہم قطعی طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ باقی انسانوں کی پیدائش وہ مٹی سے ہوئی ہے، اصلاً اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، بندر سے نہیں پیدا کیا۔ البتہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی اسلام کے تعلیمات سے باخبر نہیں ہے، جہالت کے اندھیروں میں ہے، کفر کے اندھیروں میں ہے، تو وہ بندر اور حیوان سے بدتر ہے۔ اس وجہ سے یہ بات تو 100% درست ہے کہ انسان بندر سے پیدا نہیں ہوا، مگر مختلف معاشروں جیسے کہ مغربی معاشرہ ہے، اور خصوصاً غیر علمی اور جمود زدہ روایتوں اور نظریات کے معاشروں کا اگر تفصیلی اور علمی معائنہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے، یورپی معاشرہ، مغربی معاشرہ، یہ فکری طور پر انسانی معاشرہ نہیں ہے، یہ فکری طور پر انسانی معاشرہ نہیں ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ بندر سے انسان پیدا نہیں ہوا، مگر علم اور خیالات کے بغیر انسان ایک بندر جیسا حیوان تو بنتا ہے، لیکن وہ انسان نہیں بن سکتا۔ تو حاصل یہ ہے کہ جیسے کہ مغربی تہذیب والے ہیں تو اپنے علم اور اخلاق کے لحاظ سے ایک بندر تو ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انسانوں کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق الملائکہ من نور، کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، وخلق الجان من نار السموم، اور جنات کو اللہ رب العزت نے آگ کے تپش سے پیدا فرمایا، وخلق آدم مما وصف لکم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ مما وصفہ کا مطلب یہ ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ
ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم۔ تو حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ انسان بندر کے اولاد نہیں ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے یہ عقلی طور پر بھی درست نہیں ہے اور نقلی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔